الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العقیدہ الواسطیہ سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. امام رحمہ اللہ نے آخری جو بات تھی انہوں نے کہا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ ثُمَّ رُسُلُهُ صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسماء و صفات کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو اسماء و صفات اپنے لیے استعمال کیے، اللہ رب العزت کو ان اسماء و صفات کے معانی و مطالب اس کو بہتر پتہ ہے. اور اسی طرح انبیاء کرام اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے لیے جو اسماء و صفات استعمال کیے، تو اللہ رب العزت کے یہ جو انبیاء کرام یہ جو ہے صادق ہے، مصدق ہے، یہ سچے ہیں. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی سچے ہیں، وہ خود سچے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی جو بات ہے جو اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے یا اس پہ تاویل، تحریف، تعطیل کرتے ہیں، ان کے خلاف ہے. پھر آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا، اس بنا پر، اس لیے قال فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان ربک، سبحان ربک، پاک ہے آپ کا، تیرا رب، آپ کا رب، رب العزت، عزت والا پروردگار، آپ کا پروردگار، آپ کا رب پاک ہے. اور وہ رب کیا ہے؟ عزت والا ہے. عما یصفون، جو غیر جو لوگ ہیں، مخالفین ہیں نا، اللہ رب العزت کا جو وصف بیان کرتے ہیں اس سے اللہ رب العزت پاک ہے. وسلام علی المرسلین، اور جو مرسل ہیں، انبیاء و رسل ہیں، ان پر سلامتی ہے. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے. رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے. اب اس آیت کریمہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فسبح نفسہ، اللہ رب العزت نے اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کی، پاکی بیان کی. تسبیح کا معنی کیا ہے؟ ہر عیب اور نقص سے پاک بیان کرنا، پاکی بیان کرنا. ہر عیب اور نقص سے پاک اور مبرہ کہنا، اس کو سبح کہتے ہیں، تسبیح کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے نفس کی تسبیح بیان کی، ہر عیب اور نقص سے پاک ہونا بیان کیا. اما وصف به المخالفون للرسل، انبیاء اور رسل کے جو مخالف جو لوگ ہیں، انہوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں جو وصف بیان کیے اس سے اپنے نفس کو پاک قرار دیا. وسلم علی المرسلین، اور مرسل جو لوگ ہیں، یعنی مرسل سے مراد انبیاء اور رسل ہیں، ان پر سلامتی بھیجا. لسلامت ما قالوه من النقص والعیب، کس بنا پر ان پر سلامتی بھیجا؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو کچھ انہوں نے کہا، جو انہوں نے فرمایا ان انبیاء اور رسل نے، وہ ہر وہ بات نقص اور عیب سے پاک ہے. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے سبحان ربک، اللہ رب العزت پاک ہے. رب کا معنی ہم نے کہا تھا، رب کا معنی مالک ہے، اور مطلقاً اگر رب آ جائے تو اللہ رب العزت پروردگار مراد لیا جاتا ہے. اور جب اضافہ کے ساتھ آ جائیں
تو وہی مراد لیتے ہیں، مالک کا معنی لیتے ہیں جی۔ رب القلمی، رب البیتی، رب الناقتی، رب السیارتی، اس کا مالک کا معنی لے گا۔ رب العزہ، عزت والا پروردگار، یہاں پر اصل میں عزت صفت ہے اور رب کیا ہے؟ موصوف ہے۔ اس کو کہتے ہیں اضافت الموصوف الی الصفہ، موصوف کو صفت کی طرف اضافہ کیا۔ عام طور پر صفت کو موصوف کی طرف اضافت کرتے ہیں، یہاں پر موصوف کو عما یصفون، ہر اس بات سے کہ یہ مخالفین جو ہیں اللہ رب العزت کا وصف بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ پاک اور مبرہ ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، ہر مرسل جو ہے نبی، ان پر سلامتی ہے۔ کیوں سلامتی ہے؟ اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے یہ لوگ، اللہ رب العزت کے چنیدہ ہیں، اور سلامتی ان کے عقائد سلامتی صاف ستھرا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ان کی باتیں بھی کیا ہے جی، ان کی باتیں بھی اس میں سلامتی ہے، صحیح ہے، نقص نہیں ہے۔ اور ان کی باتوں میں سے ایک بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ لوگ وصف جو بیان کرتے ہیں، توحید اسماء و صفات۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت جو وصف بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں جو اوصاف بیان ہوتے ہیں نا، وہ وصف دو طرح کے ہوتے ہیں۔ صفات، جو صفات ہوتے ہیں، صفات اثبات یا صفات نفی کہتے ہیں اس کو، صفات اثبات یا صفات نفی۔ تو آگے جملے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ، بس وہ پاک، اس پاک ذات نے، قد جمع، بس اس نے جمع کیا، فیما وصف وسمى به نفسه بین النفی والاثبات، بس اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں جو اس نے خود وصف بیان کی، اس میں نفی اور اثبات دونوں کو جمع کیا۔ اب نفی کیا ہے، اثبات کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی جو صفات ہوتے ہیں تو دو طرح کی صفات ہوتی ہیں، صفات کہتے ہیں منفیہ یا صفات سلبیہ کہتے ہیں، صفات سلبیہ جس میں نفی کا معنی ہے، جس میں نفی کا معنی ہے، اور صفات ثبوتیہ مثبتہ کہتے ہیں جس میں کیا نام ہے، ثبوت کا معنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، یہ صفات اثبات ہے، صفات ثبوتیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں صفات سلبیہ یا صفات منفیہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے لیے یہ دونوں صفات ذکر کیے، اور ان دونوں صفات کا آپ قرآن و حدیث میں دیکھیں بہت ساری جگہوں پر ہے۔ اکثر طور پر اللہ رب العزت نے صفات مثبتہ استعمال کیا ہے۔ صفات مثبتہ یعنی اثبات والی جو صفات ہیں نا وہ بہت زیادہ ہے، اس میں تفصیل ہے۔ صفات منہیہ قرآن و حدیث میں وہ بھی استعمال ہے لیکن وہ کم ہے، اور جو استعمال ہوا ہے اس میں اجمال ہے۔ صفات ثبوتیہ میں کیا ہے؟ تفصیل ہے، صفات سلبیہ یا منفیہ میں کیا ہے؟ اجمال ہے۔ اب صفات ثبوتیہ سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ صفت جسے اللہ رب العزت نے اپنے لیے استعمال کیا ہے اور اس میں کمال ہوتا ہے، اس کو کیا کہتا ہے؟ اس کو صفات ثبوتیہ، جس میں اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اس طرح ہے کا معنی پایا جائے، ایک وصف۔ منفیہ میں کیا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی صفت کا انکار نہیں، مثلا معروف وہ ہے، آگے بھی آئے گا، جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ صفات منفیہ یا صفات سلبیہ کہتے ہیں، صفات سلبیہ اور منفیہ جی، سلبیہ اور کیا نام ہے ثبوتیہ، اثبات اور نفی، اگر آسان لفظ میں اگر آپ کریں اثبات اور نفی، اثبات اور نفی۔ آگے اب اللہ رب العزت کے جو صفات ہیں نا وہ صفات منفیہ اور صفات ثبوتیہ دو طرح کی صفات ہوتی ہیں،
عمومی طور پر اگر اللہ رب العزت کی صفات کو جمع کریں تو علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا 3 طرح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن حدیث میں استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ 3 طرح کے، ثبوتیہ، اثباتی، منفیہ ہے، لیکن عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں نا وہ 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، ایسی صفات جو مطلقاً کمال کا معنی ہے، ایسی صفات جو مطلقاً کمال کا معنی ہے۔ مثلا اللہ رب العزت کے بارے میں فعال لما یرید، القادر، السمیع، البصیر جو ہے مطلقاً کمال کا معنی پایا جاتا ہے۔ دوسری قسم، اس میں اللہ رب العزت کے لیے ہے وہ صفات ہے، لیکن اس میں وصف کے ساتھ مقید آپ استعمال کریں گے، مطلق استعمال نہیں کریں گے۔ کچھ ایسی صفات ہیں جو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن وہ مطلقاً ذکر نہیں کریں گے جب تک مقید قید کے ساتھ آپ ذکر کریں گے۔ ان میں کیا ہے؟ واللہ خیر الماکرین، ماکر لفظ ہے وہ ہیں لیکن وہ مطلقاً استعمال نہیں کریں گے، صرف اکیلا ماکر استعمال نہیں کریں گے۔ ماکر بالکفار، ماکر بالماکرین، وہاں پر کیا ہے؟ اضافت، آپ قید لگائیں گے، مطلقاً استعمال نہیں کریں گے، اگرچہ یہ وصف استعمال کریں گے اللہ کے لیے۔ واضح ہے جی۔ اسی طرح مستہزی، استہزاء، یہ مستہزی مطلقاً استعمال نہیں کریں گے بلکہ یہ قید کے ساتھ ہم استعمال کریں گے۔ مستہزئ بالکافرین، بالمنافقین، وعلی ھذا۔ اسی طرح خادع، یخادعون اللہ وهو والذین جو یخادعون وما یخدعون، اور دوسری آیت میں کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وهو خادع، کس طرح ہے؟ وهو خادع، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ساتھ، یہ کون ہے؟ منافقین ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے صرف خادع کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، اللہ کے ساتھ یہ خادع کے ساتھ ایک ہی آپ نے قید لگانا ہے کہ یہ خادع کن کے لیے ہے؟ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا خادع کن کے ساتھ کریں گے؟ کن کے لیے ہے؟ منافقین کے لیے ہے، کافرین کے لیے ہے، یہ لفظ استعمال ہوگا۔ تو آپ کے پاس دوسری جو قسم ہے وہ صفات ہیں، صفات کمال ہیں لیکن وہ مقید استعمال ہوں گے۔ واضح ہے جی۔ تیسری قسم ہے اللہ رب العزت کے بارے میں کچھ صفات ہیں جو نقص کا معنی ہے، نقص کا معنی ہے، ٹھیک ہے، نفع، وہ کبھی بھی اللہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے چاہے وہ مقید ہو یا مطلق ہو۔ مثلا اللہ رب العزت کے بارے میں خائن کا لفظ استعمال نہیں کریں گے ہم، نعوذ باللہ، اللہ کے لیے خائن کا لفظ، کیونکہ اس میں نقص پایا جاتا ہے جی۔ عاجز کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، کچھ نہیں کر سکنا، یہ لفظ ہم اللہ کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو علی ھذا، تو صفات جو آئے ہیں وہ 3 طرح کے، مطلقاً کمال کا معنی، مقیداً کمال کا معنی، اور مطلقاً نفی کا معنی پائے جانے والی صفات۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں فلا عدول لأہل السنت والجماعہ، یہ اصول ہے اللہ رب العزت نے جو اپنے لیے استعمال کیا۔ تو آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء نے جو اللہ رب العزت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، جو صفات استعمال کیے، فلا عدول، اس سے عدل کا معنی ہے مائل ہو جانا، جھک جانا، انحراف کے معنی میں آتا ہے۔ فلا عدول لأہل السنت والجماعہ، اب اہل سنت والجماعت کے لیے انحراف کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اما جاء به المرسلون، اس چیز سے جو مرسل انبیاء اور رسول لے کے آئے، یعنی ان صفات کو اگر انبیاء اور رسول نے استعمال کیے ہیں، انہوں نے بتائے ہیں، تو اہل سنت اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ نہیں جائیں گے۔ فَإِنَّهُ، بے شک جو انبیاء اور رسول جو ان کا جو طریقہ ہے جو لے کے آئے ہیں، وہی الصراط المستقیم، یہ سیدھی راہ، صحیح راستہ ہے۔ صراط الذین انعم اللہ علیہم،
یہ وہ راستہ ہے یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا، اور وہ انعام جن لوگوں پر کیا گیا وہ کون سے ہیں؟ من النبیین، انبیاء میں سے ہیں، والصدیقین، اور صدیقین میں سے ہیں، والشہداء، اور شہیدوں میں سے ہیں، جی، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہیں۔ تو یہاں پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنا جو راستہ بتایا، اپنے بارے میں جو اسماء و صفات، خاص طور پر اسماء و صفات کے بارے میں جو ذکر کیا، انبیاء نے جو ذکر کیا، تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی وہی ہے، ہم اس عقیدے سے انحراف نہیں کریں گے، کیونکہ انبیاء اور رسل کا جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، وہی صحیح راستہ ہے۔ اور یہ کن کا راستہ ہے؟ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، اور صالحین کا راستہ ہے۔ آگے ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ، اب اس جملے میں کیا کیا باتیں شامل ہیں؟ البتہ تحقیقاً اس جملے میں داخل ہے ما وصف اللہ به نفسه فی سورة الاخلاص۔ تو اس جملے میں ہم نے جو باتیں کی اس میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں جو باتیں کی، نفی کی صورت میں، اثبات کی صورت میں، ٹھیک ہے، تو اس میں سورۃ الاخلاص کیا نام ہے؟ وہی ذکر ہے۔ التی تعدل ثلث القرآن، جو قرآن کا 1/3 کے برابر، 1/3 ہے، ثلث القرآن 1/3 ہے۔ حیث یقول، جہاں پہ اللہ رب العزت اس صورت میں فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، جی، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، لم یلد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں اس کا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ تو یہاں پر اس سورت کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا 1/3 بیان کیا۔ قرآن کو اگر ہم 3 حصہ کریں تو 1/3 بیان کیا اس سورت کو۔ کیوں؟ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے صفات کی دلیل میں بھی اس سورت کو سب سے پہلے لایا، صفات کی باتیں بتائی، پھر اس کے بعد بطور دلیل کے سب سے پہلے اس سورت کو لایا۔ تو پہلی بات ہے، سب سے پہلے اس سورت کو کیوں لایا؟ پہلی بات یہ، امام ابن تیمیہ نے کوئی اور صفات کے آیات احادیث لے کے آ سکتے ہیں، اس سورت کو کیوں لایا؟ کیونکہ اس سورت مکمل طور پر اللہ کی صفات پر مشتمل ہے، مکمل طور پر، کوئی اور سورت نہیں ہے جس میں مکمل طور پر اللہ کی صفات پر مشتمل ہو، مکمل صورت سوائے اس کے۔ اسی لیے اس سورت کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں علماء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورتوں میں سے سب سے زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے، سورتوں میں سب سے زیادہ اس سورت کی فضیلت آئی ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہاں پر ذکر ہے، کیا ہے؟ اس میں سے کیا ہے؟ ثلث القرآن، قرآن کا 1/3 ہے۔ اب قرآن کا 1/3 کیا ہے؟ جی، 1/3 کا معنی کیا ہے؟ علماء رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کا 1/3 کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کی اس کے 3 حصے ہیں، قرآن کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ اللہ رب العزت کے اوامر اور نواہی ہے، ان اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایسا کریں ایسا نہ کریں۔ دوسرا حصہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول اور ان کے مخالفین کی جو ان کے قصے بیان کیے ہیں، قصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ حکم پر، ایک حصہ قصص پر، قصوں پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ کیا ہے؟ اللہ اسماء و صفات، جو ہمارا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہے، اسماء و صفات میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے نا، تو یہ صورت نے مکمل طور پر جمع ہے، اس لیے اس کو قرآن کا 1/3 قرار دیا۔
یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر یہ قرآن کا 1/3 ہے تو کیا مجھ میں اگر اس کو 3 دفعہ پڑھوں تو مجھے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ ہاں ثواب ملے گا کہ نہیں؟ کافی نہیں ہے. بارک اللہ فیک. ثواب تو ملے گا انشاءاللہ. ایک شخص کہتے ہیں میں جلدی سے قرآن مکمل نہیں کر سکتے لیکن میں ثواب پانے کے لیے کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن ایک شخص دوسری صورت جو بھائی بتا رہے ہیں افران، جو ان کا دوسری صورت، ایک شخص نیت کرتا ہے، یہ نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے کہ میں ایسا کام ہو جاؤں تو میں 1 دفعہ قرآن پڑھوں گا، تو الحمدللہ اس کا کام ہو گیا. تو وہ اس کے جگہ پر قل هو اللہ احد اللہ 3 دفعہ پڑھے، مکمل قرآن نہیں، یہاں پہ کافی نہیں ہے، وہاں پہ مکمل قرآن اس کو پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے قرآن کا 1/3 کا معنی، انشاءاللہ ثواب ملے گا اس کو. 1/3 3 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اب آئے ہم اس کی کیا نام ہے، اس سورت کے بارے میں ہے سبب نزول. سبب نزول کا معنی یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس بارے میں ایک روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کہا اپنے رب کا نسب بیان کرو، اپنے رب کا نسب بیان کرو. یہ کون ہے؟ نعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت نے اس سورت کو اتارا. تم اپنے رب کا نسب پوچھتے ہو، یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، یہ ٹھیک ہے. تو اب آئے قل هو اللہ احد. احد کسے کہتے ہیں؟ واحد کے معنی میں، لیکن واحد اور احد میں فرق ہے، ٹھیک ہے. واحد کے بعد اثنان آتا ہے 2، پھر اس کے بعد 3، پھر یہ تسلسل جاتا ہے. احد کے بعد دوسرا نہیں آتا، یکتا جس ہم کہتے ہیں یکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا استعمال کیا؟ واحد نہیں کہا، احد کہا، کیونکہ احد کے بعد آگے گنتی نہیں چلتی. واحد کہے تو اس سے آگے گنتی چلتی ہے، 2 3 4 5 6. قل هو اللہ احد. کس طرح اللہ تعالیٰ احد ہے؟ اللہ تعالیٰ کس طرح احد ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں احد ہے. صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے اعتبار سے وہ واحد ہے، نہیں، یہ نہیں صرف بات ہے. اگر کوئی شخص کہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو پیدا کرنے والا واحد وہی ذات ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ عبادت میں بھی واحد ہے، معبود بھی وہ واحد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے کام میں واحد ہے، ربوبیت میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ الوہیت میں بھی واحد ہے، یکتا ہے. کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے نہیں کی چاہیے، وہ مردود عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ عبادت کے اعتبار سے توحید الوہیت میں بھی واحد ہے. اور جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں اسماء و صفات میں بھی اللہ تعالیٰ واحد ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو اسماء و صفات آئے ہیں نا، اس جیسا وہی معنی پورا نہیں کسی بھی مخلوق میں نہیں. اللہ رب العزت ہر طرح سے، چاہے وہ توحید الوہیت ہو، ربوبیت ہو یا اسماء و صفات، ہر طرح سے کیا ہے؟ واحد ہے. اللہ الصمد. اللہ ہم ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز. عربی لغت میں صمد کے کئی ایک معنی ہیں. ان معانی میں سے ایک معنی یہ ہے، اس کا ہم اردو میں ترجمہ بے نیاز کا معنی یہ ہوتا ہے. ایک معنی یہ ہے ایسی ذات جس کے کیا نا جوف نہیں ہے، پیٹ نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ یہی ہے اگر کسی کا پیٹ ہو نا وہ محتاج ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میں محتاجی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو کہا گیا اللہ الصمد، بے نیاز ہے. سارا مسئلہ کس کا ہے؟ اسی کا ہے. جب یہ ہے تو محتاج ہے نا. تو اللہ رب العزت کے بارے میں الصمد، بے نیاز ہے، وہ کسی کو محتاج نہیں ہے. دنیا میں جتنا بھی شخص غنی ہو، دولت ہو، منصب ہو، جو بھی ہو، پیچھے جا کر وہ کسی کے محتاج ضرور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ محتاجی سرے سے ہی نہیں. صمد کا معنی یہ بھی کہا گیا کہ ایسا سردار جس کے سامنے سب جھکتا ہے، یہ بھی معنی اللہ کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت ایسی
ہستی ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا اس کو جھکنا پڑتا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو اللہ الصمد کا معنی لم یلد ولم یولد، نہ اس کا بیٹا ہے نہ باپ ہے. یہاں پر ایک علماء رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، پہلے بیٹا ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر نہ اس کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ الٹا ہوا. اس کی حکمت کیا بیان کرتے ہیں علماء رحمہ اللہ؟ فرماتے ہیں یہ تاریخ میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے، یہ کسی نے نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں کہ بیٹیاں ہیں یہ لوگوں نے دعویٰ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ تہمت لگائے. تو اس تہمت کے رد کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے نہ اس کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا. جی یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں نا، صفت کمال ہے. اگر ہم کہیں نا کہ اللہ رب العزت کے لیے استعمال کرنا بیٹا ہے بیٹا نہیں ہے، لوگوں کے لیے صفت کمال ہے اس کی اولاد ہے، ماشاءاللہ اولاد نہیں ہے تو یہ صفت نقص ہے. تو یہ ایسی صفات ہے جو اللہ کے لیے صفت کمال ہے، جو مخلوق کے لیے صفت نقص ہے. یعنی ایک شخص کے پاس اس کی اولاد نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ صفت نقص ہے. لیکن اللہ کے لیے یہ صفت کمال ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر اور برابر حتی کسی بھی ناحیے سے. وہی بات دوبارہ آ گئی. تو امام ابن تیمیہ نے اس سورت کو بطور دلیل کے سب سے پہلے ذکر کیا، کیونکہ یہ مکمل توحید پر، اور اس میں کیا ہے؟ توحید پر، اور اس میں صفات کا ذکر ہے. اور صفات قرآن میں جو آیا ہے صفات، کیا کہا ہم نے؟ صفات مثبتہ اور صفات منفیہ، سلبی اور اثباتی، دونوں طرح سے اس میں یہی صفات پائے جاتے ہیں. تو صفات دو طرح کے اللہ رب العزت کے، صفات اثبات کی صورت میں اور نفی کی صورت میں، اور دونوں اس صورت میں پائی جاتی ہیں. اللہ قل هو الاحد اثبات کے، لم یلد نفی ہے، تو الصمد یہ اثبات ہے، ولم یولد یہ نفی ہے، ولم یکن له کفوا احد جی یہ سارا نفی ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے لیے جو اسلوب بیان کیا صفات، اثبات کی صورت میں نفی کی صورت میں، دونوں صفات اس صورت مبارکہ میں پائی جاتی ہے. اس لیے ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ نے اس صورت کو سب سے پہلے بطور دلیل کے ذکر کیا. تو اکتفا کریں جی، کیا کہتے ہیں؟ تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہیں سنی صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.